سورہ فاتحہ کی مشہور و معروف آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی انشاءاللہ ہم جامع معنی انداز میں تشریح آج سنیں گے۔ اس آیت کو بہت ہی غلط طریقے سے پیش کر کے، اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر کے مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کو کافر اور مشرک تک ثابت کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس کا ترجمہ تشریح جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے، یعنی وہ تشریح جو ہمارے سلف صالحین نے کی اس قرآن کی، اس کو انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ نئے سے نئے گروہ بنتے جائیں گے تو کیا ہم ہر شخص کی ہر بات کو تسلیم کرتے جائیں اور جو وہ تشریح کرے ہم مانتے جائیں؟ ایسا نہیں، بلکہ ہم اس تشریح کو تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے کی ہے، اور یہی طریقہ اسلم ہے، صحیح راہ ہے، سلامتی والا رستہ ہے۔ وگرنہ جتنے بھی گمراہ گروہ آئے، یہاں تک کہ قادیانی بھی، وہ آیتوں کی تفسیر اپنی مرضی سے کر کے، تشریح اپنی سے مرضی سے کر کے اور پھر دعوے کرتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی قرآن کی آیت کی تشریح صرف وہ معتبر ہے جو 1400 سال سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی نئی تشریح اپنی طرف سے تشریح وہ قابل قبول نہیں، اور بالخصوص وہ تشریح جو اس لیے ہو کہ اپنے گروہ، اپنے فرقے کو آگے بڑھایا جائے، وہ تو بالخصوص مذموم تشریح ہے۔ تو اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہم جامع معنی انداز میں تشریح سمجھیں گے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو بالکل بھی کوئی ترجمہ نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غیب میں مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ اب وہ غیب کا لفظ کیوں بڑھاتے ہیں یہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حالانکہ قرآن میں کسی غیب سے مدد مانگنے کا ذکر نہیں، قرآن میں یہ ہے صاف الفاظ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب جو غیب کا لفظ قرآن میں اپنی طرف سے ترجمے میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں کیسے، لیکن ہم پہلے ایاک نعبد کی تشریح سنتے ہیں۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنی صفت و ثنا سے اس سورت کو شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ غیبت پہ بات ہو رہی ہے، یعنی جس طرح کسی غیب شخص کی ہم سے جو غائب ہوتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس طرح اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، مالک یوم الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا۔ یہاں تک جس طرح کوئی تھرڈ بندے کی بات کر رہا ہو اس طرح بات ہو رہی ہے، یعنی غیبت میں بات۔ یکدم اس غیبت سے التفات ہے خطاب کی طرف، ہم یکدم کیا کرنا شروع کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ پھر ہم نے کیا کہا، اس کی صفت و ثنا کرنے کے بعد فوراً ہی ہم کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ التفات ہوا، کیونکہ پیچھے ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، مالک مان لیا، رحمان رحیم مان لیا، مالک یوم الدین مان لیا۔ تو اب حق عبادت تو اسی کا ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا حقیقی رب ہے، لہذا ہم فوراً اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نخصک بالعبادت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے عربی میں، ہم تیری ہی، تجھ کو ہی عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، کسی اور کی تیرے سوا عبادت نہیں کرتے۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ ہے۔ ایاک لفظی اعتبار سے جو ایاک ہے یہ مفعول بہ مقدم ہے، اور آگے نعبد جمع متکلم ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اصول ہے عربی کا تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر، جس کا حق بعد میں آنے کا ہو اگر وہ لفظ پہلے ذکر کر دیا جائے تو اس سے حصر کا افادہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، اب ایک فعل فاعل پھر مفعول ہوتا ہے نا، اور اگر مفعول فعل سے بھی پہلے آ جائے، جس طرح ایاک نعبد مفعول ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم فاعل ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، تیری۔ اب ایاک کا پہلے آ گیا فعل سے بھی، اس سے حصر کا فائدہ ہوا۔ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں تیری ہی، یہ جو ہی کا لفظ ہم اس
اس حسر سے لیتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ پہلے عبادت کو سمجھتے، عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت غایت تذلل، غایت تعظیم کا نام ہے، یعنی کسی کی انتہا درجے کی تعظیم اور انتہا درجے کا اس کے سامنے تذلل، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، انتہا درجے کا۔ اب ذرا غور کی، انتہا درجے کا، غایت کا لفظ ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے تعظیم اور عاجزی میں آخری حد تک چلے جانا، آخری حد تک چلے جانا۔ انسان کی عاجزی کی آخری حد کیا ہے؟ انسان کی عاجزی، انکساری اور تعظیم کی آخری حد یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنا خدا مان لے اور اس کے سامنے جھک جائے۔ تو جب کسی کو خدا مان کر آخری حد کو ہم ٹچ کر لیتے ہیں، پھر اس کے سامنے آخری حد تک عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آخری حد تک تعظیم میں جاتے ہیں، آنر دیتے ہیں، یہ کسی اور کو ہم نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ اگر سجدے میں بھی صرف نیت نہ ہو، اگر خدا کسی کو ماننے کی نیت نہ ہو، سجدے میں صرف نیت کیا ہو؟ تعظیم کی ہو، تو یہ بھی سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، اس کو تعظیمی سجدہ کہتے ہیں۔ عبادت کا سجدہ کب بنے گا؟ جب ہم جس کو سجدہ کر رہے ہیں اس کو ہم اپنا خدا مان لیں۔ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے فرشتوں سے؟ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام خدا تو نہیں، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا، اور یہاں تک فرمایا جب اس کو پیدا کر چکوں، اس کو ٹھیک کر چکوں، فقعوا لہ ساجدین، اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ نے انسان کو تو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، فرشتوں کو تمام کو انسان کے سامنے جھکا دیا، سجدے میں گرا دیا۔ تو اگر کوئی کہے کہ سجدہ کر دینا آگے کسی کو کوئی ذہن میں تصور ہو نہ ہو شرک ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کون سا کروایا تھا؟ خدا تو ازلی ابدی ایک ہے، شرک ازلاً ابداً حرام ہے، شرک ازلی ابدی طور پر حرام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شرک حرام ہی حرام ہے۔ جو شریعتیں ہیں، نماز روزے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، جو بنیادی عقیدے ہیں، توحید باری تعالیٰ، آخرت کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، یہ سب انبیاء کا ایک ہی تھا۔ اسی طرح دوسرا سجدہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا خواب؟ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ آ کر سجدہ کرتا ہے، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اونٹ سجدہ کر رہا، میرا حق تو زیادہ بنتا ہے، میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو اونٹ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو غیر اللہ کی عبادت تھوڑا کر رہا ہے، وہ درخت حضور کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا یہ معاذ اللہ سب شرک کرتے ہیں؟ اللہ ان کو شرک پہ لگا رکھا ہے، ان سب کو۔ انسانوں کو سجدہ تعظیمی بھی شریعت میں حرام ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرندوں نے شجر و حجر نے سجدہ کیا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے اگر کوئی شخص سجدے میں بھی گر جائے لیکن اس کی آخری حد یہ ہے کہ وہ اس کو خدا مان لے جس کو سجدہ کرتا ہے، وگرنہ اس سے پہلے شرک نہیں، ہاں ہماری شریعت میں حرام ہے، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، آنر دینے کے لیے۔ آپ سنیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اسی خواب کی تعبیر اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دی۔ چنانچہ جب آپ عزیز مصر بن گئے، سارے بھائی آپ کے سامنے آ گئے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، آپ نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر اٹھا لیا، اوپر لے آئے، اور ان سب نے آپ کو سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نہیں سجدہ تعظیمی بھی شرک ہے، عزت کا سجدہ اگر دماغ میں ہو نہ ہو، تو وہ قرآن کی ان آیتوں کا کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے اگر کوئی شخص انتہا درجے کی تعظیم اور تذلل، مطلب خدا مان کر کسی کے سامنے جھک جائے، ہاتھ بھی باندھ لے، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں۔ ایک اور بات یہاں بڑے قابل غور ہے، عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟
میں آپ کو مثال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ دو زانو ہو کے بیٹھنے کی عادت ہے آپ کی، تشہد کی طرح آپ بیٹھتے ہیں، یہ قطعاً نماز ہے؟ اگر کسی کی عادت ہو تشہد میں بیٹھنے کی تو اس کو نماز کہیں گے؟ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہہ سکتے ہیں؟ وہ نماز میں ہے؟ نہیں۔ اگر ویسے کو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو کہہ سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ اس کی عادت ہو، ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، اس کی عادت بن جائے تو کیا یہ عبادت بن جاتی ہے؟ نہیں۔ تو عبادت کب بنے گی؟ یہ تو عادت ہے، عادت اور عبادت میں فرق نیت کا ہے۔ جب تک عادت کے ساتھ نیت شامل نہ ہو جائے عبادت نہیں بنتی۔ آپ کی ویسے عادت ہے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، ویسے عادت ہے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ عبادت نہیں بنے گی جب تک اس میں نماز کی نیت شامل نہ ہو۔ تو لہذا عبادت کی تعریف یہ ہے، وہ غایت درجے کی، وہ انتہا درجے کا تذلل اور تعبد، وہ انتہا درجے کی عاجزی انکساری جس سے آگے عاجزی انکساری ممکن نہ ہو، وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ وہ عبادت خدا سمجھ کر کسی کو ماننا، خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبدو کی تشریح تو ہم نے مختصراً سن لی۔ عبادت کس طرح کی ہے اس پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑا لمبا کلام کیا ہے کہ عبادت بہت طرح کی ہوتی ہے، مالی عبادت، بدنی عبادت، زبانی عبادت، غور و فکر کی عبادت، اسی طرح بولنے کی عبادت، ہر طرح کی عبادت اسلامی شریعت میں موجود ہے۔ غور و فکر کرنا اللہ کی صنعتوں میں یہ بھی عبادت ہے، اس کے ذکر میں زبان کو تر رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کے یاد میں رہنا یہ بھی عبادت ہے، اس کے سامنے جھکنا، مال خرچ کرنا، یہ بہت عبادت کی قسمیں ہیں۔ لہذا عبادت کی جب اتنی قسمیں ہیں، انسان تو ایک تنہا عاجز بہت کمزور ہے، اور اس کا جو حریف ہے، اس کا جو دشمن ہے، جو اس کا حریف، جو اس کا سامنے والا ہے، وہ کون ہے؟ شیطان۔ وہ تو بہت چلاک ہے، اس کے بعد بڑی طاقت ہے، وہ تو ایک لمحے میں زمین کے اس حصے سے اس حصے میں جا سکتا ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ عبادت کی اتنی قسمیں، اور جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے تھا اس دور میں آج بھی بہت سارے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے اس میں تو ہر گھر میں کئی خدا معاذ اللہ بنائے انہوں نے۔ تو اس حال میں اب اللہ کی عبادت کرنا توفیق باری تعالیٰ کے بغیر ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا اللہ کی استعانت اور مدد کے بغیر جب یہ ممکن نہیں ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس تیری ہی عبادت کرنے میں مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ شیطان کے ہیلوں بہانوں سے ہمیں تو ہی بچا سکتا ہے، اور اپنے عبادت کے اندر تو ہی ہمیں مشغول رکھ سکتا ہے۔ شیطان تو ہمیں پل بھر میں کہیں سے کہیں لے جائے۔ اس وجہ سے ایاک نعبد کا مفہوم سمجھ لا حول ولا قوت الا باللہ والا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو شیطان کے ہیلوں بہانوں سے ہمیں بچا سکے۔ لہذا ہم طلب استعانت کرتے ہیں، اے اللہ عبادت بھی تیری کرنی ہے، لیکن عبادت میں مدد تجھ سے ہی مانگنی ہے، تو ہی ہمیں اس عبادت پر استقامت عطا کرے گا۔ یہ تشریح وہ ہے جو 1400 سال سے لوگ کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ یعنی میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، لا يستطيع احد ان يعبده حق عباده ولا يثني عليه كما يليق به۔ تو لہذا جب انسان نہ تو طاقت رکھتا ہے اللہ کی عبادت اس طرح حق ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کی جو شائن شان ثنا ہے، تعریف، وہ بھی انسان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر شیطان انسان کے ساتھ ملا ہوا ہے، شیطان انسان کو دنیاوی کھاتا ہے، تو اب اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، یا اللہ عبادت بھی تیری کرنی ہے، لیکن ظاہر ہے تیری مدد کے بغیر یہ عبادت ممکن بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ جو نئی ایک تشریح آئی ہے، یہ کہتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور غیب میں مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہ غیب کا لفظ کہاں سے بڑھایا؟ صرف اس لیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا استعانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب کو خدا مان لیں، ہم اسباب کو ہی خدا مان کر اور ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں۔ اسباب ہے نا، ظاہری ڈاکٹر ہو کوئی ہو، مدد کے اسباب ہیں، ظاہری اسباب، باطنی اسباب، ہم سبب سے مدد مانگیں اور اس کو خدا مان لیں، یہ ہے شرک۔ جب ہم سبب سے مدد مانگیں لیکن ان کو خدا نہ مانیں، بلکہ کہیں یہ مدد کرے گا لیکن اللہ کی توفیق سے، تو وہ سامنے ہو، پس پردہ ہو،
وہ سامنے بیٹھا ہو، کوسوں میل دور ہو، ظاہری مدد ہو، باطنی مدد ہو، غیب میں مدد ہو، ظاہر مدد ہو، ظاہر ہے کوئی بھی مدد اللہ کی استعانت، اللہ کی عطا کردہ طاقت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم یہاں پر ایاک نستعین میں یہ اعتراف کرتے ہیں حقیقی مددگار تو ہی ہے، اور حقیقی مددگار تو ہے، تیری عطا کے بغیر ہمیں کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ نہ ظاہر میں بیٹھا، نہ دیکھیے ڈاکٹر بے بس ہو نہیں جاتے، کہہ دیتے ہمارے کام بس سے کام اوپر چلا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ کہہ نہیں سکتے میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی؟ یہ آپ جملہ کیوں سنتے ہیں ان سے؟ کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ کی اس کام میں مدد کر سکے، اللہ نے ان کو وہ طاقت دی نہیں ہوتی۔ تو لہذا اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر نہ ڈاکٹر آپ کو صحیح کر سکتا ہے، نہ آپ کا ساتھ والا آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کشتی میں سوار ہوں، اللہ نہ کرے کشتی اڑ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو سارے سوار ہیں وہ سب ہی تیراکی نہ جانتے ہوں، اب بتائیں، اب آپ جو ساتھ جتنے بھی ہیں کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا، اب کیا ہوا؟ آپ دور شخص سے مدد مانگیں گے نا، کوئی غیبی مدد، یار کوئی اللہ تو بھیج دے، یا کوئی بندہ بھیج دے ایسا جو مجھے بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، اگرچہ ساتھ ہیں، قریب ہیں، آپ ان سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی جس کے ذریعے آپ کو وہ اس ڈوبنے سے باہر نکال سکے۔ تو لہذا حقیقی مدد اللہ کی ہے، ظاہری ہو، باطنی ہو، سامنے ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، جب تک وہ کسی کو اہل نہ بنائے اس وقت تک وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ حقیقی مددگار اللہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، میرے سامنے ان کی تفسیر کھلی ہے، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ یہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، فہمیدہ کہ یہ فارسی کی عبارت، از استعانت از غیر بوجہ اعتماد براں غیر باشد۔ اب اس کی میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو سمجھا دوں۔ اگر ہم غیر مدد مانگیں، وہ غیر کوئی بھی ہو، سامنے ہو، آگے پیچھے جہاں بھی ہو، وہ دنیا سے چلا گیا ہو، نہ چلا گیا ہو، اس سے ہم مدد مانگیں اگر، اور ہمارے دل میں نیت یہ ہو کہ یہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں مدد کر دے گا، اللہ ہی مدد اس بھیجے گا، لیکن ذریعہ اس کو بنا دے گا، تو کہتے ہیں در شرع نیز جائز است روا است، یہ جائز ہے شرع کے اعتبار سے، شرعن درست ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ فانبیاء و اولیاء ای نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت ای نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضر حق تعالی است لا غیر۔ اسی نوعیت کی مدد انبیاء اور اولیاء کرتے ہیں کہ اسباب اللہ نے ظاہری، کسی چیز کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی، تو ہم اگر ظاہری سبب سے مدد مانگے تو بھی اللہ کی مدد ہی ہے، باطنی سبب کوئی اللہ کسی روح کو بھیجے، کسی فرشتے کو بھیجے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو وہی مدد اللہ کی ہے۔ تو کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند کہ انبیاء اولیاء اس طرح کی مدد کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ مدد اللہ کی ہی مدد ہے، یہ غیر کی مدد نہیں، یہ اللہ کی عطا سے۔ اب اس پر میں شواہد کے طور پر 2-3 روایتیں پیش کرتا ہوں جو صحیح سند سے، بالکل صحیح سند سے روایتیں۔ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ غیر میں مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یہ ترجمہ خود ساختہ اگر کی فیبریکیٹڈ ترجمہ 1400 سال بعد کا بنایا ہوا ترجمہ اگر کیا جائے، ہم غیب میں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو میں آپ کو غیب میں مدد مانگنے والی کی روایت سناتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت بالکل صحیح سند سے، اس کی 2 طرق ہیں، 2 سندوں سے اس کی موجود، حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی رضی اللہ عنہ۔ اور اس کا تجربہ باقاعدہ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاذکار میں فرمایا، ترجمہ یعنی اس کا تجربہ۔ اذکار کا مطلب ہوتا ہے کہ ذکر کون سا کیا جائے، کس وقت کون سا وظیفہ پڑھا جائے، تو انہوں نے اپنی کتاب الاذکار، امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، جو کتابیں پڑھنے جانے والے ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنے بڑے محدث تھے، اور ان کی کتابیں نصاب تک شامل ہیں۔ انہوں نے یہی چیز لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی شخص کسی زمین میں چلا جائے، کسی جنگل میں ہو، اور اس کا جانور گم ہو جائے، فَلْيُنَادِي عَيْنٌ يَا عِبَادَ اللَّهِ، وہ ندا دے، ایک لفظ یہ اور ایک میں احبسوا عباد اللہ، وہ یوں پکارے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں اس کو روکو، ہمیں نظر کوئی نہیں آ رہا۔ یہ وظیفہ باقاعدہ بقایا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا سَيَحْسِبُهُ، اللہ کے کچھ بندے ہیں جو ان قریب اس کو روک لیں گے، اللہ نے بندے رکھے ہوئے ہیں
وہ نظر نہیں آتے، وہ غیب بندے ہم سے نظر نہیں آتے ہمیں، لیکن وہ اس کو جانور کو روک دے۔ امام شرف الدین نبوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاذکار میں کہتے ہیں کہ میرے جو استاد تھے محدث جنہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم ایک دفعہ سفر پر تھے، ہمارا جانور گم ہو گیا، کوئی ہمارے پاس ظاہری سبب نہیں تھا، ہم نے اسی حدیث پر عمل کیا، یہ حدیث ہی بیان ہو رہی ہے، یہ قرآن و حدیث ہی ہے سارا۔ آپ کو جو کہا جاتا ہے نا یہ بابوں کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث نہیں ہے، حدیث ہی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں، ایک حدیث پاک جو بالکل صحیح سند سے ہے۔ اور فرمانے لگے کہ میں نے اسی حدیث پہ عمل کیا اور کہا انہوں یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ چنانچہ کہتے ہیں کوئی ظاہری سبب نہیں تھا، کوئی بندہ نظر نہیں آیا مجھے، لیکن میرا جانور میرے سامنے آ گیا، میری طرف آتا ہوا مجھے نظر دکھائی دے گیا۔ امام شرف الدین نبوی کہتے ہیں میں نے خود اپنے قافلے میں ایک دفعہ ایسا کیا، ہم سفر پر تھے، ہمارے ایک جانور گم ہو گیا، تو کہنے لگے کہ ہم نے یوں ہی کہا اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو۔ کہتے ہیں کوئی ظاہری سبب ہمیں نظر نہیں آیا، کوئی بندہ نظر نہیں آیا، لیکن ہمارا جانور ہمیں بالکل سامنے نظر آ گیا۔ تو لہذا یہ جو مدد ہے، جس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ای نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق اصلا غیر، کہ یہ استعانت، یہ مدد مانگنا اللہ سے ہی ہے، اللہ کے علاوہ غیر سے نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم غیبی سبب سے مدد مانگ رہے ہیں اور مدد اللہ نہیں کرنی۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، ایک بس آخری صحیح بخاری کی حدیث پیش کروں گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں تو انہوں نے صفا مروہ پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کچھ محسوس کیا یہاں کوئی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، یہاں کچھ ہے۔ انہوں نے جملہ بولا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں، انہوں نے کہا حل عندک غواث، غوث اسی سے بنا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی مدد ہے تو کر دو، تمہارے پاس کوئی مدد ہے تو کرو۔ حضرت سیدہ حاجرہ جب مڑ کر دیکھتی ہے پیچھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے کنواں جاری ہو چکا ہوتا ہے، اور جا کے کہتی زم 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 زم، رک جا رک جا۔ تو یہ غیب میں باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ آپ نظر کوئی نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے کوئی مدد ہے تو بتاؤ۔ اور اگر کوئی ظاہری، ہاں بالکل اللہ کا آپ پر اتنا اعتماد ہے آپ کا اللہ پر کہ آپ بالکل بھی ظاہری باطنی سبب سے اللہ سے مدد مانگے تو مانگے پھر۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تشریح یہ نہیں کہ غیبی مدد یا سامنے مدد، اس کی تشریح یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ پر اتنا اعتماد کرتا ہے، مثلا سفیان ثوری فرماتے ہیں میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے حیا آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں پھر پیچھے لوٹ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تو اس سے ہی مدد مانگتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میں بادشاہوں کے پاس کیوں جاتا ہوں، میں طبیبوں کے پاس کیوں جاتا ہوں۔ امام سفیان ثوری محدث، امام بخاری کے شیخ شیوخ میں سے ہیں، صحیح بخاری میں ان سے کئی 100 حدیثیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں پھر مجھے حیا آتی ہے کہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، پھر اللہ مجھے یہ نہ فرما دے کہ پھر تو بادشاہوں کے پاس کیا کرنے جاتا ہے، پھر تو ڈاکٹروں کے پاس کیا کرنے جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو آپ نے اس دور میں غیبی حاضر کی مدد کا ورنڈ کی، یہ نہیں، حقیقی مددگار اللہ ہے، وہ سامنے کو مدد کرے یا پیچھے پس پردہ مدد کرے۔ اسی طرح کی مدد جو اسباب کے ساتھ ہو، بالکل سامنے ہو، پس پردہ ہو، مانگنا درست ہے، جائز ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، آپ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی مدد کر سکتا ہوں، آپ بتائیں مدد کروں آپ کی کوئی؟ سامنے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں نا، کوئی غائب تو نہیں تھے، ان سے نظر آ رہے تھے، ان کو بالکل ساتھ تھے، انہوں نے کوئی دور سے نہیں پکارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کیا میرا مجھے جانتا ہی نہیں میں کس حال میں ہوں؟ بالکل جانتا ہے۔ فرمایا پھر مجھے اللہ پہ چھوڑ دو، پھر مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، حالانکہ سامنے تھے۔ اگر آپ کا اللہ پر اتنا ہی اعتماد ہے تو پھر ایسا کریں، پھر ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس اس مدد مانگنے کیوں جاتے ہیں؟ تو لہذا جائز ہے کہ ہم اسباب سے مدد مانگیں، اللہ مدد کرے گا تو وہ بھی اسباب کے ساتھ ہوگی، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون قدرت ہے کہ وہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو کوئی ظاہری باطنی سبب بناتا ہے۔ انی مؤدکم بألف من الملائکہ، انی مؤدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، انی مؤدکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا میں نے تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں کے ذریعے، میں نے تمہاری مدد کی 3000 فرشتوں کے ذریعے، میں نے تمہاری مدد کی 5000 فرشتوں کے ذریعے۔ مدد اللہ نے کی، لیکن ذریعہ کن کو بنایا؟ فرشتوں کو۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔